الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي وقولوا لعنة الله على شركم 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاص دن ہے اور اس کی نسبت سے ہم نے چاہا کہ ایک ولا کیا جائے اور ان کے مناقب اور ان کی شان کو بیان کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ ابو عبد الرحمن بن ابو سفیان بن صخر بن حرب یہ بنو امیہ کے سرداروں میں سے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں کہ آپ کے سالہ ہیں کہ آپ ان چکے ہیں کہ مکہ میں جو 17 بندے لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 کے قریب کاتبین وحی میں 7ویں نمبر پہ تھے، چونکہ وہ سرداروں میں سے تھے اور اس وقت ان کا کوئی کام نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر قریب رہتے تھے، اور جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سمجھدار اور عادل بندے کو کاتب وحی بناتے تھے، اور جو آپ نے کبھی خطوط بھی لکھے ہیں تو کئی خطوط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے ہی لکھے گئے ہیں، اور ان کا جو علم کا رتبہ ہے، وضاحت اور ان کی وجاہت اور ان کی ذہانت وہ ظاہری اٹھک بیٹھک کے حساب سے تھی۔ اور یہ اسلام کب لاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے جو 6 ہجری میں ہے، وہ اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ماں ان کو روکتی تھی کہ تم اگر مدینے گئے تو تمہارا راشن پانی بند کر دیں گے۔ تو یہ صلح 6 میں ہوئی ہے، 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، تو یہ مکہ فتح ہونے سے کچھ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضور پاک ان کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور آپ ان کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ان کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں ازالۃ الخفا وغیرہ میں ان چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ زیادہ رہا کرتے تھے، اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے واش روم کے لیے، تو کچھ فاصلے پہ گئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کو کہ وہ لوٹا پانی کا اٹھائے پیچھے پیچھے خدمت کے لیے آ رہے ہیں، پھر آپ ان کو وضو کراتے ہیں نبی پاک کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تم حکمران بننا تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کی ہدایت کی زیادہ فکر کرنا۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت کے بعد مجھے ذہن میں آیا کہ ایک دن میں نے حکمران بھی بننا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ کاتبین امیر نے آپ کو شام وغیرہ کا علاقے کا گورنر بھی بنا دیا۔ یہ تقریباً 19 سال تک گورنر رہے، اور ان کے دور میں بہت سارے علاقے فتوحات ہوئی ہیں، اور جس وقت کے حکمران بنتے ہیں تو اس وقت ان کے تقریباً 20 سال تک کا 19 سال کے قریب وہ گورنر رہتے ہیں شام والے علاقوں میں، اور 20 سال تک تقریباً وہ حکمران رہتے ہیں، اور انہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، اور ان کی یہ خصوصیات میں شامل ہیں کہ انہوں نے بحری بیڑا بنایا تھا جو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق نے بحری جنگ سے منع کر رکھا تھا، حضرت عثمان غنی کی 11 سال کی حکومت ہے تو ان میں وہ گورنر تھے، تو انہوں نے روم والوں کی طرف جنگ کے لیے اجازت لی تھی، اور پھر انہوں نے 500 جہازوں کا بحری بیڑا بنایا تھا، اور انہی کے دور میں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا، جو مسلمانوں کی فوج وہاں علاقے کو فتح کرنے گئی تھی، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ساتھ گئے تھے کہ نبی پاک نے بشارت دی تھی کہ جو اس علاقے کو فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہو، اور اس خوشخبری کو پانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری بھی وہاں پہ پھر فوت ہوئے تھے، 90 سال کی عمر میں ان کو دفنایا گیا تھا وہیں پر ہی۔ اور انہوں نے مختلف علاقے جو
افریقہ کے اور ایران کے اور ادھر کابل تک اور ادھر ہمارے بلوچستان کے علاقوں تک مختلف علاقوں کو فتح کیا، جو تقریباً 60 لاکھ مربع میل علاقہ بنتا ہے۔ اقامتی ہسپتال بھی انہوں نے بنائے تھے، مردم شماری انہوں نے کروائی تھی، مساجد مختلف تعمیر کرائی تھیں، اور اس سے پہلے کعبہ کا جو پردہ تھا وہ عموماً اسی طرح رہنے دیا جاتا تھا، اوپر نیا چڑھا دیا جاتا، تو انہوں نے ہر مرتبہ نیا خاص قسم کا بنا کر، اور وہاں جو کام کرنے والے تھے ان کو باقاعدہ ملازمت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے دور میں ہی مردم شماری کا نظام، اور پھر آپ نے ہی چونکہ خط لکھنے کا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آپ لکھتے تھے، تو انہی موقع پہ کہا گیا تھا کہ جب تک مہر نہ لگے اس کو سرکاری نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ 163 کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے مروی ہے۔ 78 سال کی عمر میں وہ وفات پاتے ہیں، اور دمشق کے الصغیر علاقے میں وہاں دفن ہوتے ہیں۔ اور ان کا یہ کمالات میں سے ایک شامل ہے بات کہ انہوں نے جس وقت حکمران بنے تھے تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن کے ساتھ انہوں نے صلح کی، اور ان کی شرائط پر تمام ان کے علاقے اور وہ چیزیں تمام ان کو مہیا کر دیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مکمل ہو گئی کہ جس کی میں حضرت حسن کی طرف نبی پاک نے اشارہ کیا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی 2 جنگ کرتی ہوئی فوجیں آپس میں صلح کریں گی۔ وہ حضرت امیر معاویہ پہ 20 سال تک حکمران رہے، اور ان کے دور میں بہت لمبے علاقوں تک مسلمانوں کی فتوحات آئیں، اور یہ 20 سال تک حکمران رہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر امان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور چیدہ باتیں پوچھنے کے لیے آپ بے شک کومنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔